واللعنة الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من أول ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمن كلام مولانا أبو محمد حسن بن علي العسكري عليه أفضل التحية والثناء: من وعد أخاه سرا فقد زانه، ومن وعد علانية فقد شانه. وقال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب: أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وبالنظم أموركم. سنقدروں تمام مؤمن و مؤمنات، حاضرین سامعین گامرہ، تقوانا مری نفس کو صدو بنشکیم سنا تقوانا پرہیزگاری طرف لا دعوت منت اور سسے زندگی امور کن دون منظم طریقی کا سسے زندگی امور کن منظم طریقی کا بیایتی انسان سی کوشش بیار گوس اگر منظم مسوح وزسنارے انسان لا مختلف قسمی ایشو پریشانی سختی یوں گاما انسانی لا عارض ہے. بشن کی آواز وہ کم بیتے دل چوٹا کو معمول. تقوی نہ پرہیزگاری چنانچہ امیر المومنین نے کسبی کی فرم اللہ رسوم ہر ایک انسانی کری تقوی نہ پرہیزگاری بیا گوشت سے یہ دنیا مختصر زندگیوں جو مٹی فری خدا سے آبادی زندگی فری دی مختصر زندگی چکمن سے دیو دینوں آبادی زندگیوں فچایت کو دے زندگی لکھرگوائی پر جخلن کی دیا مختصر زندگی دینا انسانی سے کھرگوئین آبادی زندگی فری لہذا آبادی زندگیوں مطان سے نتیب لحمو گوائی تو فری بہتر گوائی تو فری آرام و راحت گوائی تو فری ہر ایک انسان گاما سے خدای چاہمزاد پنی کسل کنی کا حکم الہی کا اوامر نواہیوں کا انسانی مطان گاما سے عمل بیائی کی کوشش بیاگو سعی بیاگو چک لا تذکر من مرگو صرف دی علماء کن چیکا فانس ما یقبادون چیکا کونی ذمہ داری اندرن مطان گاما بدو دو ہرگز بود بیمین ہر ایک گاما بھی ذمہ دار ہے. مطان گامی کا ذمہ داری ان مطان گاما سے چک پولو تذکر من مغس معاشرین چوگت یورین چوگت شہرین چوگت نانکن چوگت ڈرونکن چوگت دن گامی نو ہر ایک گاما لا دہن یانا ولایت والرہبری لقائلیت کی امت ہیں. یانا ولایت والرہبری لقائلیت کی امت ہیں. ہر نام کو نہیں سے یانا نالا دیکھا رہبر چی دوپو گو سرپرست چی دوپو سے رہبر یعنی نہیں پھر سرپرست ولایت یعنی نہیں پھر سرپرست کون یعنی نہیں سرپرست یعنی نہیں لیحمو چامن پخو یانا نالا زیر بھی ان دی کھلی پھر لیحمو ان دی کھلی پھر چامن ان زرن زرکھن کو یولا زرن ولی یعنی نہیں پھر ولایت کو یو ان جو اتنا آؤں ہے سو ڈرون چھرموں ہے سو مائری ڈرون کو بھی نو اگر غلط کی گلو جسناری جو پاکر بدنامی ذمہ داری گاما یہاں چھرمو بھی ہوں گے یہاں بدھ بھی میں آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. یونس کو جتنا کوئی عہدوس کے حساب کو بارہا جواب سے عہدس کے حساب کو ذمہ داری اس کے لئے. لیکن دوسرے یعنی معاشرہ عجیب معاشرے سن سکتے یعنی رہبر کو دینا رہبر کی
انتخاب بک سوسے فری سرپرست بدنار سرپرست انتخاب بک کی میولنگ نو ملغی نو علاقی نو بیوں پی نمبر 1 جاہل خرادیو بیمان پو یاننگا سنگتی فری سرپرست بک بیوں پی جاہل کو بیوں پی بیمان کو نمبر 1 دھوکہ باز کو سوسے فری چیز جو سربراہ قرار تھا. اب دوم سربراہ قرار تھا ہم نے یہاں نگا چی منٹ کیا دیا چی منٹ جو کیا کچھ ہمیں دے رہا ہے. یہ جو سربراہ ہے ہمارے لیے سربراہ ہے ملک سربراہ ہے مملکت جا کے یہود اور نصارہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ لوگ انہی کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا صحبت سب کے سب انہی کے ساتھ ہے. سب کے سب انہی کے ساتھ ہے. اسی لیے ملک باہر میں جاؤ لیکن خود اپنا اقتدار باقی رہے. یہ ہمارے ریاستی سربراہوں کا ہمارے صدر ہو وزیر اعظم ہو آفیسرز ہو سب کے سب اپنی اقتدار اپنی ریاست اپنی چند دن کے اس حکومت کو کرسی کو سنبھالنے کے لیے وہ ہر کسی ایرے ویرے ہر کسی ڈاکو چور کے ان کی باتیں مانتے ہیں. یہ لوگ انہی کے باتوں کے اوپر یہ لوگ ملک پر حکومت کرے. اسی لیے ملک کی کیا حالت ہوئی ہے. ملک کس نہج پہ جا رہا ہے. ہمیں ابھی یہ نظر آ رہا ہے کہ ملک شاید خدا نہ کرے یہ ہمارے زبان سے یہ لفظ آنا انتہائی مشکل ہے. یہ ملک ٹکڑا ہو جائے لیکن اپنی اقتدار کے لیے کچھ نہ ہو. آج دیکھیں کشمیر کی کیا حالت ہو رہی ہے. کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے. کیوں یہ لوگ احتجاج کر رہا ہے. کبھی آپ لوگوں کو معلوم ہے ان کے احتجاج کا اصل مقصد کیا ہے. یہ لوگ کیوں احتجاج کر رہے ہیں. قربانیاں کیوں دے رہے ہیں. کس لیے یہ لوگ اپنے جان سے کھیل رہا ہے زخمی ہو رہا ہے ہلاک ہو رہا ہے وہاں پر لوگوں کے اوپر گولیاں برسائی جا رہی ہیں. یہ سب کیوں کس لیے ہے. اگر گولیاں کھانے کے لیے تیار ہے یہ قوم اب بیدار ہو چکے ہیں. اب یہ کشمیری قوم اب بیدار ہو چکے. اب وہ اپنے حقوق کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے اب وہ لوگ تیار ہو چکے ہیں. وہ اسی لیے چاہے فوج ہو چاہے پولیس ہو چاہے حکومت کے کوئی بھی ادارے ہو ان سب کے سامنے وہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے حقوق کے لیے. یہ ان کا حق ہے. ہم بھی ان کے اپنے حقوق کے لیے جو آواز اٹھائی ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں. ہم تائید کرتے ہیں. وہ لوگ صرف اسی لیے احتجاج کر رہا ہے. جو کچھ حقوق حکومت پاکستان جو کشمیر کے لیے دے رہا ہے وہ کہاں پر صرف ہو رہا ہے کدھر خرچ ہو رہا ہے. وہ سب کے سب کرپشن میں مبتلا. وہ کرپشن کے خلاف وہ لوگ اٹھے ہیں. کرپشن کے خلاف ہے. اس کے لیے وہ لوگ آواز بلند کر رہے ہیں. آج ملک کی یہ حالت ہے کہ کبھی غور کرو وہ وہاں بارڈر پر ہے. بارڈر پر لاکھوں ہندوستان لاکھوں فوجی لا کے رکھا ہوا ہے. تم اپنے اقتدار میں نشے میں تم اپنے آوارہ گردی میں تم اپنے بینک بیلنس میں بنانے میں مصروف ہے. تم اپنے اقتدار کے لیے جا کے امریکہ کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. امریکہ کے پٹھو یہود اور نصارہ کے زبان سے مسلمان حقیقت میں یہ لوگ سب کے سب یہود اور نصارہ کے یہ لوگ ایجنٹ یہاں پر اس وقت ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے. نہیں تو اسی سے ہمیں صاف ظاہر ہوتا ہے ٹرمپ جیسے دنیا کا سب سے نمبر 1 دہشت گرد نمبر 1 شیطان اس کا دیا ہوا پرپوزل کہ یہ حمایت کر رہا ہے. یہ ہماری حکومت اس کی حمایت کر رہا ہے. شرم کرو تجھے مسلمان کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے تجھے. ایسے مسلمانوں کے غدار جو مسلمانوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے. امریکہ کے جو چند پر 20 نکاتی جو ٹرمپ نے دیا ہے فلسطین کے حق میں اس کا سربراہ کون وہ خود ٹرمپ. اور اس کا کیا ہے کہ وہاں حکومت کرنے کے لیے کون وہ
برطانیہ کا سابق وزیر اعظم جس کے تمام وجود مسلمانوں کے خون سے اس کے تمام دونوں ہاتھ رنگین ہے، اس کو وہاں اس کا سربراہ فلسطینیوں کے لیے کہہ دیا ہے تم نے؟ اس میں صرف وہی اسرائیلیوں کے جو گرفتار، جو حماس کے ہاتھ میں جو گرفتار افراد کو آزاد کرانا، یہ بے غیرت مسلمان حکومتیں، جو خلیج کی جو بے غیرت لوگ حکومتیں بادشاہ ہیں، تمہارے اوپر اسرائیل حملہ کر رہا ہے، تم وہاں پر مذمت کر رہا ہے۔ ایک غیرت مند مسلمان بنو، ایک غیرت مند قوم بنو، جیسے ایران کی طرح اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا ایک ایسا غیرت مند قوم بنو جو 2500 سال سے وہ اپنی حکومت پر مستحکم ہے، اگرچہ حکومت میں تبدیلیاں آئی ہے لیکن پھر بھی وہ ایک ایسا قوم بنی ہوئی پوری دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بات کرتا ہے۔ ایسا قوم بنو، کیوں نہیں بنتے؟ تم میں کیا کمی ہے؟ کیا یہ قوم بے غیرت ہے؟ کیا یہ پاکستان میں موجود مسلمان بے غیرت ہیں؟ ان کے تو تم لوگ سب کے سب تمام حکومتی ادارے ان سب کے گلے گوننے کے اس کے در پہ ہیں۔ لہذا ہم اس چیز کی جو ٹرمپ کی جو نکات جو ہے اس کی حمایت کرنے والوں کا بھی ہم مذمت کرتے ہیں، ایسے حکومتوں کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح میں اپنی قوم سے بھی، میں اپنی گلگت بلتستان کی قوم سے بھی میں عرض کرتا ہوں، آپ لوگ بھی بیدار ہو جاؤ، کشمیریوں کی طرح قربانی دے رہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سب سے پہلے گولی کھانے کے لیے یہ چھوٹا سا بدن اس کے حاضر ہے۔ یہ جو لینڈ ریفارم کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہے، ہم نے انکار نہیں کی لینڈ ریفارم کی، ہم نے مخالفت نہیں کی، لیکن لینڈ ریفارم عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے ہم نے قبول کیا ہے۔ جو عوامی حقوق کے اوپر اگر ڈاکہ ہو، ہم کسی قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کسی قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے تمام ائمہ جمعہ ہمارے بلتستان کے ہر ڈسٹرکٹ کے لیے ہم نے انجمن امامیہ نے لیٹر بھیجا ہے، لیکن وہ لوگ خود خواب غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود خواب غفلت میں۔ ہم نے لیٹر بھیجا ہے لینڈ ریفارم کے اوپر کمیٹی بنا کے ہمیں انجمن امامیہ کے لیے دے دو، ابھی تک مہینہ قریب ہوا ہے، ابھی تک انہوں نے نہیں کیا ہے۔ بعد میں کوئی قانون پاس ہوا، پھر نہ کہے کہ انجمن امامیہ نے آواز نہیں اٹھائی۔ انجمن امامیہ ہر وقت آواز اٹھا رہا ہے ہر چیز کے اوپر، لیکن آپ لوگ ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ ابھی کسی ساتھ نہ دینے کی وجہ سے انتظامیہ نے ہر گاؤں میں جا کر لوگوں کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے کہ کمیٹی بنا کے ہمارے حوالے کرو۔ ہم نے کہہ دیا کمیٹی، اگرچہ ہم اپنے ہر گاؤں میں کمیٹی ہے، کمیٹی بنا کے تیار رکھو، لیکن گورنمنٹ کے لیے مت دے دو، وہ کمیٹی گورنمنٹ کے لیے مت دے دو۔ ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ ہمارے ماتحت ہو، نہ ہم گورنمنٹ کی ماتحت۔ آگے پیچھے سے آئے ہوئے ایک بی سی، ایک اے سی کے تیسی کے حوالے ہم پوری قوم کو کر دوں، یہ ناممکن ہے۔ ہم ایسے ان کے اختیار میں نہیں دیں گے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے نمائندوں کو، جن کو ہم نے ووٹ دے کر ان کو انتخاب کیا ہے، ان کو تم ایسی اور دیسی کے حوالے کر دوں، تیرے ماتحت کر دوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ جنہوں نے دیا ہے کمیٹی بنا کر، جن علاقوں نے، جن ڈسٹرکٹ نے دیا ہے، بعد میں تجھے پتہ چلے گا تمہاری کیا حیثیت ہوگی، بعد میں تجھے پتہ چلے گا تمہیں کیا کرنا ہے انہوں نے۔ یہ گاڑی اندوک سے اللہ تیم مجن کو آمد دہنیاں یہ ایک بات ہے، کچھ باتیں ہیں بہت سارے۔ پورا ملک میں احتجاج، ہر جگہ پر احتجاج۔ ابھی تازہ 90 دن تاجر برادری نے احتجاج کی،
ہم نے بڑے بڑے فورم میں جہاں پر ہماری ملاقاتیں ہوئی ہم نے وہاں پر آواز بلند کی. ہم نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آج تم ہماری احتجاج کو اگر ہماری باتیں نہیں سنیں گے تو پھر تجھے اگر نہیں سنیں گے تجھے مجبور ہوگا تم ہماری باتیں سننے کے اوپر تم مجبور ہوں گے. یہ ہم نے کہا تھا لیکن ہماری باتیں نہیں مانی. بالآخر 3 مہینے کے بعد مذاکرات کرنے کے اوپر مجبور ہوئے. مذاکرات تو ہوئے, چلو الحمدللہ احتجاج ختم ہوا, لیکن احتجاج کرنے والے جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کے اوپر ابھی تک وہ لوگ مطمئن نہیں ہے. کیا ہمارے ساتھ بہت سارے معاہدے ہوئے ہیں, کسی بھی معاہدے کے اوپر آج تک عمل نہیں ہوا ہے آج تک کوئی معاہدے کے اوپر عمل نہیں ہوا ہے. آج ہم پھر بھی دیکھیں گے کوئی کیا ان معاہدے کے اوپر عمل ہوتا ہے یا نہیں. تاجر برادری اطمینان نہیں ہے. اور اسی طرح سیب سکول والے کم سے کم 10-15 سال سے وہ لوگ احتجاج کر رہا, آج تک ان کی باتیں سنی نہیں گئی, ٹس سے بس نہیں ہے. پھر کہیں کوئی خود سوزی کوئی ایسی حالت پیدا نہ ہو جائے اس سے پہلے ان سیب اساتذہ کا ان کا مطالبہ منظور کیا جائے. اور ان کی مطالبہ یہ ہے کوئی 20 سال کوئی 25 سال سے نوکریاں کر رہا, آج تک ریگولر نہیں ہوا, آج تک نہ ان کے لیے صحیح طرح تنخواہ ملی ہے, ٹھوکریں کھا رہا ہے. لیکن ہماری حکومت کے لیے کوئی ٹس سے مس نہیں ہے. اسی طرح پیرامیڈیکل سٹاف انہوں نے ہمیں لیٹر دیا تھا. ہم نے وہ لیٹر آج سے 4-5 دن پہلے ہم نے یہ کوشش کی, وہ لیٹر الحمدللہ وفاق تک پہنچ کے جو ابھی امید ہمیں پرسوں ہمیں یہ امید بھی دلایا تھا انشاءاللہ ان کی معاملات ہم حل کر لیں گے. تو آج ابھی مجھے معلوم ہوا کہ تقریباً ان کے ساتھ مذاکرات ہو چکے ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ ان پیرا میڈیکل سٹاف کا ان کا بھی جو مسائل ہے, جو بہت بڑا ادارہ ہے پیرا میڈیکل سٹاف, یہ بہت بڑا عظیم خدمات یہ لوگ انجام دے رہا ہے. ان کے خدمات کا قدر کر کے ان کے لیے نوکریاں بحال کر کے ان کو ریگولر کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ امید رکھتے ہیں اور ہمیں یہ بھی یقین دلایا, 2-3 دن پہلے ہمیں یہ یقین دلایا تھا کہ انشاءاللہ آپ کی بات آگے تک پہنچ چکی ہے, وفاق تک ہم نے یہ بات اٹھائی ہے, ہر ادارہ تک یہ بات دے کے گئی ہے. لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد آپ کے لیے خوشخبری آئیں گے. تو یہی ابھی ہم نے سنا کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہو چکے, انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ یہ ان کا بھی شاید کام ہو جائے انشاءاللہ. دوسری بات, یہ تیسری بات یہ ہے کہ ملک عزیز پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے, آپ سب جانتے ہیں پاکستان یعنی اسلام, پوری دنیا میں ایک واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے. لیکن اس ملک میں ہر مسلمان اپنے عقیدے میں آزاد ہے, جو اس کے قانون میں بھی ہے. اس ملک میں آزاد ہے وہ اپنے عقیدے میں, ہر ایک اپنے عقیدے کا اظہار آزادی کے ساتھ ہر جگہ پر, ہر چوک اور چوراہے پر وہ اپنے عقیدے کا آزادی کے ساتھ اظہار کر سکتا ہے. اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں, قانون تو یہ کہتا ہے. لیکن جو افسوس کے ساتھ, افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس ملک میں اسلام دشمنوں کے لیے آزادی ہے. خدا اور رسول کے توہین کرنے والا, اسلام کے توہین کرنے والوں کے لیے آزادی ہے, اہل بیت کی توہین کرنے والوں کے لیے آزادی ہے. لیکن جو اہل بیت کے مداح ہو, جو اہل بیت کی حمد و ثنا کرنے والوں کے اوپر پابندی ہے اس ملک میں. ابھی یہاں تک پہنچے ہیں کہ مداحی بھی بند, مداح کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. مداحوں کو, ذاکرین کو ذکر, ہم موت کو قبول کرتے ہیں لیکن آل محمد کے ذکر سے ہم کبھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. ہم مطالبہ کرتے ہیں جو گرفتار ہیں, خصوصاً گلگت میں ایک چھوٹا سا بچہ نابالغ 10-12 سال کے بچے کو اس کے اوپر کیا ہے, توہین صحابہ کے اوپر الزام لگا کر اس کو گرفتار کیا گیا. شرم آنی چاہیے حکومت کو, شرم آنی چاہیے. اس بچے کو گرفتار کیا ہے, تم لعنت ہے ایسے حکومتوں کے اوپر, ایسے قانون کے اوپر ہم لعنت بھیجتے ہیں. کل بروز جمعرات تھا,
دنیا میں عالمی کیا ہے کہ تشدد، عدم تشدد کا انہوں نے پوری دنیا میں ہر جگہ پہ لوگ کانفرنسنگ کی، تشدد نہیں ہونا چاہے، وہ نہیں ہونا چاہے، لوگوں کے لیے انصاف ملنے چاہے، بڑے بڑے باتیں کانفرنسنگ کی، پیسے وہاں پہ لٹائے گئے، وہ حکومتیں وہاں پر فنڈ رکھ کے ایسے کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ صفر ہی نکلا ہے۔ اور کیا نکلا ہے؟ آج تک دنیا میں کون سی جگہ کہ وہاں عدم تشدد کے اوپر کسی حکومت نے کام کیا ہو؟ خود ہماری حکومت کے لیے دیکھو، خود حکومت گولیاں چلا رہی ہے۔ کس نے کشمیر میں کس کو قتل کیا؟ کس نے قتل کیا کشمیر میں پرسوں؟ کس کے اوپر گولیاں چلائی؟ کن کو زخمی کیا؟ کس نے کیا؟ وہی گورنمنٹ نے کیا۔ پھر تم ادھر عدم تشدد، ادھر تم خود گولیاں اور شیل برسا رہا ہے۔ یہ کیا تضاد نہیں ہے؟ یہ سب یہ سارے تضاد ہے۔ ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ ایسے کسی عالمی یوم تشدد، کیا عالمی یوم تشدد؟ امریکہ میں عالمی یوم تشدد کے اوپر انہوں بڑے کانفرنس کی، لعنت ہے ایسے امریکہ والوں کے اوپر جو خود امریکہ اسرائیل مل کر فلسطین میں بے گناہ شہریوں کو آئے دن سے دہاز فلسطینیوں کے اوپر بمباریاں کر کے ان سب کو شہید کیا جا رہا ہے۔ جو فلسطین کے اس مظلوموں کے لیے مدد لے کے جانے والے سمود پھلو ٹیلا، اس کاروان کے افراد کو گرفتار کیا گیا، ان سب کو گرفتار کے تقریباً 200 کے قریب ان مظلوم فلسطینی کے لیے امداد لے کے جانے والے ان افراد کو گرفتار کیا گیا اسرائیلی فوج نے، جن میں ہمارے پاکستانی سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل ہے، وہ بھی گرفتار ہے، بلکہ اس کی تصویر اس کے اوپر تشدد کر کے زخمی تصویر تک سوشل میڈیا پر آیا ہے۔ اگر یہ اقوام متحدہ میں اگر انسان اگر کوئی ہے تو کم سے کم ایک آواز تو بلند کرو، یہ مظلوموں کی حمایت کے لیے آنے والوں کو آزاد کرواؤ۔ ان کے گرفتاری کیوں؟ یہ کون سی اقوام متحدہ ہے؟ اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم کا یہ دورہ ہے امریکہ، بڑا خوش ہے امریکہ کا دورہ کر کے، ہمارے بڑے آفیسر صاحب ساتھ تھے، وہ بھی ساتھ ساتھ جوتے سیدھا کرتے ہوئے تم اپنی وردی کا توہین کر رہا ہے۔ امریکہ جیسے کتے کے سامنے جا کے تم ایک مسلمان، ایک سادات، اس کتے کے سامنے تم وہاں پر سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے، تو جو سر بلند کر کے خود یہیں سے پاکستان سے تم آرڈر کیوں استعمال نہیں کرتے؟ تم اگر مسلمان ہوتے تو اس طرح ان کے پیچھے نہ پڑتے، پیچھے نہ پھرتے تم۔ اور یہ جو وزیر اعظم، یہ تو اس کے آئے دن اس کے لیے موقع نہیں مل رہا وہاں پر جانے کا، اور اسے جا کے اس کے تلوے چڑھ رہا ہے، اور اس کے طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہے کہ میں ایران اور پاکستان امریکہ کے درمیان میں انشاءاللہ ثالثی کروں گا۔ ایران بیوقوف نہیں ہے، تم جیسے۔ اس نے کربلا سے درس لیے ہے خامنائی، اس نے علی سے درس، اس نے قرآن سے درس لیے ہے، وہ قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں، تم جیسے پٹھوں کو باتیں نہیں سنتے ہو۔ ہاں تم مسلمان ہے، تم سے دوستی تو وہ رکھیں گے، لیکن تم جیسے پٹھوں کی بات کبھی نہیں مانے گے، تم جیسے پٹھوں کی وہ بات مانے گے۔ امریکہ کے ساتھ تم جیسے آدمی وہاں بھیج میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے، لیکن وہ کبھی نہیں کریں گے ان کے ساتھ بات، خود کے ساتھ کبھی بات نہیں کریں گے۔ پروردگارہ ہمارے ملک اور ہمارے علاقہ، پروردگار ہر فتنہ و فساد سے پروردگارہ تیرے حفظ و امان میں رکھ یا ارحم الراحمین۔ واحسن الحدیث قول اللہ عز وجل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سب سے پہلے آج 10 ربیع الثانی، یہ کہ کچھ روایات میں، بعض روایت میں ولادت امام حسن العسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام حسن العسکری کی ولادت کی روایت سے
رب الاول لسی اور یہاں سے روایت مختلف روایات امام فقہ ولادت جنہوں کئی روایتوں سے دی مناسبت قسم کو دونوں منجی عالم بشریت حجت ابن الحسن یوسف زہرا خکری فقہ آبا و اجداد کن گملا ان میں مراجع عظام کن یتم حاضرین علماء سادہ جوان نوجوان مؤمن مؤمنات عالم اسلام گملا ہدیہ تبریک و تہنیت پیش مولائی ولادت ہی مناسبت ہی مولائی تمام زندگی کلن 28 سال مولائی زندگی سو 28 سال پنے 13 سال مولا مدینی نشاسو باقی 15 سال کو مولا سامر رائی دین مولائی امامت 6 سال کلن 6 سال مولا امامت بسد دے امامت دوران پنے 3 سال مکمل تھوپ چڑک زندانی نو مولا زندگی بسد باقی 3 سال پر مولا زندانی نو باہر خرچت اگرچہ فوجی بریگی ناجو چھونی ناجو تمام فوجیوں گا مسکی اللہ مولا زندگی بسد یہ مولا مختصر زندگی تھی اور مولا امام حسن عسکری نے مولا امام علی النقی علیہ السلام دن نسکا سی کھوئی کا اگرچہ ہر امام کن کھتی زندگی نو مشکلات مانگو کھوئی کا اونست ہر ایک امام گامی کا اور اصل ہدف پہ دشمنان دیرو ان تحقیقات کنی ندیو کا اصل جمعت اصل کھون گامی ہدف کو منجی عالم بشریت دنیا کا اومی چپ منجی عالم بشر حضرت حجت ابن الحسن دنیا کا اومی چپ تو اصل دنیای کوشش پویو انسو عالم دشمن کون کوشش تو یو بھی پھری کوشش بس یزید چک ملعون تو اسی امام حسینی فقہ پہ مکمل نسل ختم جائے تو کوشش بس کی کہیں مہدی چاہ روایت کنی کھولا خود کو سید پیغمبر شجانت احادیث کن اون سید پنا مہدی موعود شخص بھی ان دی دنیا پن ظلم و بربریت گاؤں پنا چکو عدل و انصاف کا کوشش کامین تمام دشمنان گاؤں مولا سی تحت ایک دے انجر بیت کو دیرو کھولا تخویت پنا مہدی موعود او بیت کو خود المانے اللہ یہ کوشش کی ہر امام کو قتل کرے کوئی ان سے کوئی نسل دنیا میں نہ آئے یہ موقع میں ان کو سلوات تھا عمل سے موقع دیتے کوئی کوشش بدو ان پر کہ امام زمان کی ہستو دنیا کا چکے لیکن آئے قرآن یت احادیث کو نہیں یت جب خدای سہمزات کو کھوانگی سے جب نور کو روشن بھی آئے کو مقصد الہی جسنارے دنیا کی اس پھونکوں سے کوئی بھی روشن چراغ گل نہیں ہوتے دو کبھی خاموش ہوا میں موسیٰ کو آنے سے روکا فرعون سی زرت صرف فرعون سی موسیٰ نطفو رحم مادری نو انتقال سو سے دزیر فکنا موسیٰ تولد دوران کو بین دے زمانے نو چاند سے آبادی دک تکپا مصر نو 12,000 صرف دے آوستوئی نے چوسکس پہ بلبس کو خوشی شہید بس دونگا مردس لیکن جب خدای سہمزات کو کھان سے جب موسیٰ دنیا کا کیوں مقصد ان منا کس طرح موسیٰ کو اس دنیا میں لایا موسیٰ یہ نور کو رحم مادر انہوں خود فرعون کھری نام کو انہوں انتقال بس یا اور کہیں بھی نہیں ینگ عرصہ میں خوش کوشش بس بوسن بسترین برحس کہیں نور موسیٰ اون گزر لیکن چبس خدا سی کھری نام کو انہوں مادر موسیٰ اور پدر موسیٰ کو وہیں پر بلا کر وہاں پر نور موسیٰ کو انتقال کروایا نور الہی کھان رہی دنیا کس سوچ میں ہے لیکن کس سوچ کو بھی نو اب امام گامی ہر ہم و غم کو یویت پکی امام زمان تحفظ بیایت بولا ہر امام گم مسجد کوشش بس دن خصوصا آخری امام یسف امام علی النقی بھی حقون امام حسن عسکری بھی حقوسی
اس کی انتہائی تحفظ کی اور دوسرا میولو کوچون یس بار بار میولو زیرن یس کی کتان دنار خطرناک مشکلات کو نہیں کتان مبتلا ہوئے ہے کتان کھتی وقت امام کو نہیں کتان بر بین کتان دونوں دسے دو کتان نظر اومی من دو غیری پردو دین شخص انظرنا دو بھی فری مولا دی امام نسکا سے دنار ٹیکنیک کی استعمال بس دنار سیاست کی استعمال بس میون خدا نظر سے امام کو نہیں سے لیکن کم افراد کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی عام لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں نہیں کی وکیل کنی ذریعہ کچھ وکیل کنی ذریعہ دو ذریعہ پیغام امت پیغام کن کھولو تھن چپا خصوصاً امام حسن عسکری فی حقوسی کوری سامنے خوان سے یون سے میول قدمتوں سے کتانگا سے دی ترقیق ہے غیبت اہتمام کو خصوصاً امام حسن عسکری فی حقوسی غیبت اہتمام کو دینار طریقے چیہی بیس کی خوان کسی کے ساتھ ملاقات نہیں کرتے خاص چند افراد کے علاوہ ہر ایک کے ساتھ ملاقات بیامت پا مریا کی ترقیق غیبت ہے غیبت امام زمانے پہ غیبت کو بھی اہتمام کو وہاں سے انہوں نے شروع کی مجھے شروع کو مولا دے ذمہ داریوں پوری زندگی کی ذمہ داریوں کو وہاں سے انجام تھا وہاں مولا زندگی اور دو دکھ سے سب مولا دہ سات کو کھری یا 6 سال زندگیوں بینو مولا سی دہ سات کو دین اسلامی فری خدمت کن بیس قیامت ہونے میں تو کوئی دشمن ان خدمات کو مٹا نہیں سکتا دنار خدمات کن بیس مولا سی دنار طریقوں استعمال بیس مولا سی ہر شہر کن گامین مسجد قیام بیس تبلیغ پروگرام کن گام بیس کھری نواب کن مولا سی ہر شہر گامین کھری وکیل کن نواب کن مولا سی دون قراتاں کسل بھی وہ روایت چیگی نو مولا سی شاید ساوا یا ایران شہر چون دیکھا مولا سی یاقی نتیجہ اگلے شخص جرہ نکسل بھی یا ٹیم پہ کہ مولا شخص اعلان تاس کی کتن گنگا سے مسجد شخص جرہ کسل بھی نمت چیگی نو تیار بس وہ 70 مسجد تیار بس ایک ہی دن میں 70 مسجد تیار بس دلار مولا سی مولا اگرچہ خواہاں جیلینو خواہاں زندانینو خواہاں محشور دکھ سے مولا نے ایسے فوج تیار کیے کسل بھی وہ کسی امام کے لئے اتنا فوج تیار نہیں ہوا کہ امام حسن العسکری اگرچہ ہر قسم کے پہرے میں ہر قسم کے جاسوس کو نظر ان دکھ سے مولا کے پاس 18,000 کے قریب شمشیر زن تلوار زن فوج مولا کے پاس تیار تھا مولا نے بیعت پر لیکن مولا کبھی ہاتھ میں تلوار نہیں لی کیا باق کے تشیع کی تحفظ کے لیے مولا یہ دورینو ہر شہر گامینو مختلف ایران عراق شام یورپ دن گامینو تشیع پھیل گئی ہر جگہ پر تشیع آواز بلند سو مولا سے دن آرے طریقے کے دین تشیع کی خدمت کی اور اتنے شاگردیں نکالی ہر متخصص شاگرد کو مولا خاص شاگرد 100 نفر خاص شاگردیں نکالی مولا سے دو سے ہر علوم کو نہیں بحث گئے جگہ کے بحث سے سونا مولا سے دوں گا ان افراد کے ذریعے ان سے مناظرات بحث کن سوال کن جواب من دو ذریعے کے من اگر کھولو مشکل سے سونا کھو خط کتابہ دے ذریعے مولا یہاں دو جواب کن چلتا وہ دے مولا کو اسی کسل بھی مت مولا آخری مولا سے کسل بھی مت مولا میں حسد حدیث یوسم جواب اکسان سے میں صرف حدیث بھی من وعظ اخاہو سرن سو چیزی سسے ککا فونو دوست بلا حق لکھولا نصیحت بسنا رہے حق لکھ خلبہ لکھر لیکن کھانا دی غلط پوینٹ ہے کلی شنجی لحمو گوامت زیر نفق لکھولا نصیحت بہلزش نارے زانہ ہو تم نے اس کو زینت دیا کھانا کھولا تھتکا بچو پھر کھانا کھولا عزت نہیں پھر کھانا کھولا مقام نہیں پھر کھانا کھولا عزت مقام نہیں چاہ ہر ایک انسان گامی سوسے عزت نہ پوچھی چاہ مسوح نارے بظاہر خواہ سے انسانی انا چکیو دے انا کوئی بھری مولا سے کسر کیوں کھتانے سے اگر سوچی سے کھلی دوست کھلی ہون لا پھق لو نصیحت چی بہلدنی کھانا کھولا عزت مقام شرافت اس کو زینت دیا ہے
ومن وعظ علانیت تامت میبری یک خیشن معاملے غلطی وہ کھانے سے جب اسپینازے رہنے دی تب دوسری چیز غلطی تم میں یہ غلطی ہے جب ذہنہ رہے اس وقت چنجو شان ہو اس وقت کھانگی سے کھولا زینت من بالمین بلکہ کسنین کو بغض و حسد تابین کینہ تابین وہ جریتر ہوگا اس کام کے اوپر پھر اس صورت میں زیادہ جری گوندہ ان کو جو حدیث تھی وانا گاسی چی سا چک چک لواز و نصیحت چی بہل چک دوگت اجتماعی نو تقریر چی دوگت دو یاد کرتے عمومی سورہ عمومی کرتی زر لیکن کسی ایک خاص حرت چیلے خاص زر بھی نہ کھلا خلبل لکھر نا کھلا زر لے فونو لے ککا لے آتا لے بو کھری شیزے کھری ان کے غلط کو یو کھاں جو مبیس زر نا کھری ان کے غلطی تھی اس غلطی کو سدراو زر نا حق لکھر نا کھلا زر علنا مجلس عامی اجتماع میں اس کو ایسی باتیں نہ کر ایان حدیث نیتے خدمت لیوبین اتمام بد مولا کا صد جرعت الولد علی والده فی صغره چنچے بلبس پویسی کوئی چنچے نشے کا آتی کا اگر کچھ جرعت بسنا آتی کا کچھ ایسے باتیں اگر کی لینے کڑا جیسنا رہے ان میں جدو دے گاہتا ہے اتی بلبس سنے آتو ہوگا اتو یام چی بین جو توفہ دے اس پر کیا کرتا ہے یہ جو پھران پستان اتالا گاہتا ہے کھان زر گاہتا ہے بلبس سنے مشیس پس منموتا بے جرعت الولد علی والده فی صغره کہ بلبسی وقت پین اتی کا جرعت بسنے دو بھی یانا خاموش دکھ لزسنارے اس وقت اس بچے کو تنبیہ کھلا نصیحت مبہ لزسنارے تدعو الى عقوق فی کبرہ اس وقت جب وہ بڑے ہو جائیں گے اس وقت وہ باپ سے کیا ہوں گے آق ہوں گے وہ آق طلب کریں گے دو وقت پین کھلے بلبس وقت پہ یانا نسی اولاد کو نصیحت مبیا جب دیا حلزل کو چھوسوں پھر نہ دیکھنے کھوسی چیبے جو بڑے بڑے کام کرتا ہے پھر بڑے بڑے کام اس وقت جب روکیں گے اس وقت وہ ماں باپ کے مخالفت میں کھڑے ہیں گے جب ماں باپ کے مخالفت میں کھڑے ہوں گے یعنی نسی آق زیر ضرورت میں جب اتنا ام اسلیم پر پھوک چکنا رہے خود بخود آق گوت دیکھنا خود بخود آق ہوتا ہے لہذا ہمیں چاہیے نکاں ائمہ معصومین کنی دیوں دی کسل کنی کا مختصر کون سی کسل کنی دیوں دی روح یاننگا غور بسنا دوں کا عمل بیٹی پروردگار توفیق سے بسیار رحم الراحمین دیکھنا دیکھیں ینکڑے چکی جو کہ پنڈنگ نو مجھے مومن کنی سے بلتستانی کچھ مومنین وہاں با قبرستان خریدنے کے لیے زمین انچے معین سو سے دو لکھوں میں پینے کم سون سے نا کون سی دکھا چندہ لکھوں لہذا تمام مومنین سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس چندے بھی بھرپور انداز ہے چندہ بھی اوامتی مومنین کو قبرستان کو زمین کو آنے کا شاید لے لی پی جگہوں متصل یہ پی جگہیں اور چنچہ سستا سکون ہوتے کہیں ایسا نہ ہو اگر نتی تعاون کی مسوح لو جس نارے وہ زمین ہاتھ سے نکل جائیں گے پھر مہنگے قیمت سے پھر لینا پڑیں گے لہذا ان مومنین کے لئے جو شاید آج کا چندہ انہی کے لئے ہوں گے آپ تمام سے ہم التماس کرتے ہیں کہ جنوب کے گاما سے چندر کے گاما سے تعاون بس والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور دیکھ دعائی التماس پروردگار دی التماس دعا ذرخان کن خدا مریض مرضات کن پروردگار کو مرض امراض کن شفا سے ضرور اللہ